السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین واصلی واسلم علی رسولہ الکریم وبعد۔ ناظرین و سامعین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ آپ لوگوں کے سامنے تسلسل کے ساتھ MSLI لائیو ٹی وی پر آ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے سیرت نبوی کا وہ حصہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں گزارا، اس کو میں نے تفصیلاً ذکر کیا۔ اب اس کے بعد جمعہ، ہفتہ اور اتوار، یہ 3 دن غار ثور میں رہنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ نکلنے کا عزم فرمایا، اور عبداللہ بن اریقت ان کو یہ ذمہ داری سونپی گئی، کیونکہ یہ صحرائی اور بیابانی راستوں کے ماہر تھے اور پہلے ہی اجرت طے ہو چکی تھی، مدینہ پہنچانے کا معاملہ طے ہو چکا تھا۔ حالانکہ یہ شخص ابھی قریش ہی کے دین پر تھا، لیکن اطمینان بخش، قابل اطمینان ساتھی تھا۔ تو غرض جیسے ہی وہ وقت آیا جب نکلنا تھا، تو عبداللہ بن اریقت وہ جو مخصوص اونٹ اس کے لیے تیار ہو گئے تھے، صدیق اکبر نے اس کے لیے بہترین اونٹ تیار کر کے رکھے تھے، وہ دونوں اونٹوں کو لے کر غار ثور کے پاس پہنچ گیا۔ طے یہ ہوا تھا کہ 3 راتیں گزر جانے کے بعد عبداللہ بن اریقت دونوں سواریوں کو لے کر غار ثور پہنچ جائے۔ چنانچہ بالکل ویسے ہی 2 شنبے کی رات، پیر کی رات، جو ربیع الاول کی 1 ہجری کی رات تھی، ربیع الاول 1 ہجری بھی 1، اور یوں سمجھ لیجئے ربیع الاول کے مہینے ہی میں بات شروع ہو رہی ہے، اور اس وقت چاند کی کچھ روشنی بھی طاری تھی۔ عیسوی اعتبار سے مطابق 16 ستمبر 622 یہ تاریخ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور سے نکلے۔ عبداللہ بن اریقت سواریاں لے کے آ گیا، اور اسی موقع پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی افضل ترین بہترین اونٹنی جو تیار کی تھی، اس کو پیش کرتے ہوئے گزارش کی کہ اللہ کے رسول، آپ میری ان 2 سواریوں میں سے 1 قبول فرما لیں، یعنی تحفتاً قبول فرما لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میں اسے قیمتاً لوں گا۔ وہ تحفہ دینے کے لیے تیار تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، میں اس کی قیمت دوں گا۔ اور ادھر اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا جو کچھ سامان سفر تھا وہ لے کے وہاں پر آ گئی، حالانکہ صنف نازک عورت، لیکن دین کے کاموں میں کس طرح بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں دیکھیے، اور صدیق اکبر کا پورا خاندان دیکھیے کس طرح اس وقت نکلنا اور وہاں پر آنا گویا کہ جان کو ہتھیلی میں رکھنے کے برابر تھا، ہر طرف شدید خطرہ تھا۔ لیکن پھر بھی اسماء بنت ابی بکر خالی نہیں آئی، بلکہ وہ پورا سفر کا جو زاد راہ ضرورت کی چیزیں تھی، سامان تھا، کیونکہ لمبا سفر تھا، مدینہ پہنچنا تھا، تو ان تمام کو لے کر یہ وقت مقررہ پر پہنچی وہاں غار میں، اور وہاں سے جب نکلنے کا وقت آیا تو وہ سامان کو باندھنے، جلدی میں انہوں نے وہ سامان کو باندھنے کی کوئی رسی نہیں لے آئی۔ اب ضرورت پڑ گئی کوئی چیز کی، کوئی رسی کی، جس سے وہ باندھ کر بھیج سکیں۔ اب وقت بھی نہیں تھا زیادہ، جلدی بھی کرنی تھی، سواری تیار ہو چکی تھی، لٹکانے والا بندھن اب ان کے پاس نہیں تھا۔ تو حضرت اسماء نے عجیب کام کیا، توشہ لٹکانا جب چاہا اور بندھن نہیں، تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنا جو کمر بند ہوتا ہے، عورتیں جو باندھا کرتی تھی، وہ کمر بند کو کھولا اور 2 حصوں میں اس کو پھاڑا، اور ایک میں توشہ لٹکایا اور دوسرا کیا ہے، اسی کو ایک کو کمر میں باندھ لیا۔ یہ ادا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی پسند آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خطاب دیا ذات النطاقین، یعنی 2 کمر بند والی۔
یعنی ایک ہی سے دو بنایا اور ایک سے توشہ باندھ دیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر نکل گئے سفر کے لیے، اور عامر بن فہیرہ بھی ساتھ تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دودھ لایا کرتے تھے، اب وہ حضرت صدیق اکبر کے غلام تھے۔ اور رہنما بیچ میں راہ بتانے والا کون تھا؟ عبداللہ بن اریقط، کیونکہ وہ ساحل کا راستہ بہتر جانتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر، عامر بن فہیرہ اور رہنما عبداللہ بن اریقط، یہ چھوٹا سا قافلہ غار ثور سے نکلا اور سیدھا مدینے کی طرف جانے کے بجائے وہ راستہ انہوں نے لیا جو یمن کی طرف جاتا ہے، تاکہ لوگوں کو معلوم نہ ہو اور کھوجی اور جو لوگ تلاش کر رہے ہیں ان لوگوں کو پتہ نہ چلے، کیونکہ سب کو معلوم تھا مدینے کی راہ پر ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے۔ اس واسطے وہ جو رہنما تھے عبداللہ بن اریقط، انہوں نے ایسا راستہ اختیار کیا جو یہ عام راستوں سے بالکل مختلف تھا، کوئی واقف ہی نہیں تھا۔ ایسے راستوں سے لے جا کر دور کا چکر کاٹ کے پھر مدینے کی راہ لی، اور مدینے کی جو راہ لی وہ راستے میں بھی عجیب و غریب بہت سے واقعات پیش آئے جو سیرت کی کتابوں میں آج تک ثبت ہیں۔ ایک واقعہ تو وہ ہے جو صحیح بخاری کے اندر ہے، حضرت ابو بکر صدیق روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم لوگ غار سے نکل کر رات بھر اور دن میں دوپہر تک چلتے رہے، رات بھر بغیر سوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی کے پیٹھ پر ہی بیٹھے رہے اور رات بھر قافلہ چلتا رہا، اور پھر دوپہر تک دن میں بھی چلتا رہا، یہاں تک کہ جب ٹھیک دوپہر کی سخت دھوپ آ گئی تو ہمیں ایک چٹان نظر آئی جس کے نیچے کچھ سایہ تھا جہاں پر دھوپ نہیں پہنچی تھی۔ صدیق اکبر کہتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا، اس نیت سے کہ کچھ دیر وہاں پر سائے میں گزار لیں، وہاں پہنچے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خود صدیق اکبر نے تھوڑی سی مٹی برابر کر کے بستر بنایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک پستین جو ہے وہ بچھا دی، اور گزارش کی کہ اللہ کے رسول آپ تھوڑا آرام کر لیں، اور میں دیکھ بھال کے لیے، آپ کی نگرانی کے لیے، حفاظت کے لیے میں یہاں کھڑا ہوتا ہوں۔ تو صدیق اکبر کی اس بات سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے اور سو گئے۔ صدیق اکبر کہتے ہیں کہ میں نے اطراف و اکناف لوگوں کے اور وہاں کی جو حفاظت کے لیے ضروری چیزیں تھیں یہ دیکھنے کے لیے میں نکلا، اور ادھر ادھر دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ ایک چرواہا اپنی بکریوں کو لے کر چٹان کی طرف آ رہا ہے۔ اس کا بھی وہی منشا تھا جو ہمارا تھا، یعنی وہ بھی وہ سایہ دیکھ کے آ رہا تھا کہ اس سائے میں بھی کچھ دیر وہاں پر اپنے آپ کو گزار لوں۔ تو میں نے اس سے جب ملاقات کی تو میں نے کہا کہ کس کے آدمی ہو، یعنی کس کی بکریاں چرا رہے ہو؟ تو اس نے مکہ یا مدینے کا کسی سردار کا نام لیا اور کہا کہ بکریاں اس کی ہیں اور میں اس کی بکریاں اجرت پہ چراتا ہوں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا ان میں دودھ ہے؟ کہا کہ ہاں ہے۔ کہا کہ اجازت ہے کہ کچھ دودھ میں بھی لے لوں؟ کہا کہ ہاں۔ پھر صدیق اکبر کہتے ہیں کہ ایک کھٹورا تھا جو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کے لیے، ضروریات کے لیے رکھا کرتا تھا، اس میں نے کیا کیا، اس نوجوان سے کہا کہ ذرا بکری کے تھن کو صاف کر لو تنکے وغیرہ سے، پھر اس کے بعد وہ کھٹورے میں نے دودھ کو لیا اور محفوظ کر لیا۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں، اور مجھے یہ گوارا نہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نیند سے بیدار کروں۔ میں انتظار میں رہا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو میں نے دودھ کو پیش کیا، ٹھنڈا کیا پانی ملا کر، تاکہ کیا ہے وہ دودھ کا
نچلا حصہ بیٹھ جائے اور پینے کے لائق ہو جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول اس کو پی لیجئے۔ آپ نے پیا یہاں تک کہ میں خوش ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی روانگی کا وقت نہیں ہوا ہے۔ کہ کہا کہ کیوں نہیں؟ اس کے بعد ہم دونوں وہاں سے چل پڑے۔ اور اسی سفر میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کا طریقہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ردیف رہا کرتے تھے، یعنی پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کی سواری پر تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری بیٹھنے کا انداز سامنے تھا، اور سواری کے پیچھے جو بیٹھتے ہیں ان کو ردیف کہتے ہیں، اسی میں۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق سے 2.5 سال بڑے تھے، لیکن پھر بھی دیکھنے میں ابو بکر بوڑھے نظر آتے تھے، اسی لیے لوگوں کی توجہ انہی کی طرف جاتی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی جوانی کے آثار غالب تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوگوں کی توجہ کم جاتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی نے وہ وجاہت دی تھی، وہ جمال دیا تھا، تو اس سے اندازہ نہیں ہوتا تھا۔ اور ابو بکر بوڑھے نظر آتے تھے، تو ابو بکر نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھنے کے لیے تیار ہوئے۔ اور اس میں معاملہ یہ تھا کہ جس کسی آدمی سے کبھی کوئی سابقہ پیش آ جاتا، اجنبی آدمی جا رہے ہیں راستے میں، تو وہ ابو بکر سے پوچھتا کہ یہ کون ہے جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق اس کا بڑا لطیف جواب دیا کرتے تھے، فرماتے کہ یہ آدمی مجھے راستہ دکھاتا ہے، یہ آدمی ہادی ہے۔ اور پوچھنے والا یہ سمجھتا کہ یہ دراصل کیا ہے، جہاں جا رہے ہیں اس کا راستہ دکھلانے والے ہیں، جبکہ حضرت ابو بکر صدیق کی مراد یہ تھی کہ یہ دین کی راہ اور دین کا راستہ بتلانے والے ہیں۔ ہاں، ذو معنی الفاظ جس کو کہتے ہیں۔ دیکھنے والا تو کچھ اور سمجھ رہا تھا، پوچھنے والا تو کچھ اور سمجھ رہا تھا، لیکن صدیق اکبر کی مراد کچھ اور تھی۔ اور اس میں سب سے ایک بہترین واقعہ وہ بھی ہوا جو ام معبد کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر جب مدینے کی راہ سے ہو رہا تھا تو ام معبد خزاعیہ، یہ ایک عورت، اس زمانے کی بوڑھی عورت تھی، اور ان کا خیمہ دراصل کیا ہے، مدینے کی راہ ہی میں پڑتا تھا۔ اس خیمے پر سے گزر ہوا، ایک نمایاں اور توانا خاتون تھی، ہاتھوں میں گھٹنے ڈالے خیمے کے صحن پر بیٹھی رہتی تھی، آنے جانے والوں کو مدد کی ضرورت ہوتی تو وہ کرتی، کھلاتی پلاتی رہتی۔ تو جب وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس کچھ ہے؟ بولی بخدا ہمارے پاس کچھ ہوتا تو آپ لوگوں کی میزبانی میں کبھی تنگی نہ کرتی، بکریاں بھی دور دراز ہیں اور زمانہ بھی بڑا قحط کا ہے، گھر میں بھی کچھ کھانے پینے کی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ خیمے کے ایک گوشے میں ایک کنارے پہ ایک بکری ہے، فرمایا ام معبد یہ کیسی بکری ہے؟ کہ انہوں نے کہا کہ یہ کمزوری ناتوانی کی وجہ سے اپنے ریوڑ کے ساتھ بھی نہیں چل سکتی، اس واسطے یہ یہیں پر پڑی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ اس میں کچھ دودھ ہے؟ بولی اس میں کہاں سے دودھ آئے گا، یہ تو بہت زیادہ کمزور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجازت ہے میں اسے دوہ لوں، یعنی دودھ نکال لوں؟ بولی ہاں میرے ماں باپ آپ پر قربان، اگر تمہیں اس میں دودھ دکھائی دے رہا ہو تو ضرور لے لو، کیونکہ وہ بکری تو کیا ہے، اپنے ریوڑ کے ساتھ نہیں چل سکتی تھی، چراگاہ تک پہنچ کے کھا نہیں سکتی تھی، اس کے تھن میں دودھ کہاں سے آئے گا؟ اس گفتگو کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کے تھن پر ہاتھ پھیرا، اللہ کا نام لیا، دعا کی، بکری نے پاؤں پھیلا دیے، تھن میں بھرپور دودھ اتر آیا، اور آپ نے ام معبد کا ایک بڑا سا برتن لیا جو ایک جماعت کو آسودہ کر سکتا تھا، اتنا بڑا برتن تھا، ایک جماعت اس سے کیا ہو سکتی تھی، دودھ پی کر سیر ہو سکتی تھی۔
اور اس میں اتنا دوہا کہ جھاگ اوپر آ گیا، ام معبد کو پلایا، وہ بھی پیٹ بھر کر اپنے اس دودھ سے فائدہ اٹھایا، پیٹ بھر کر پیا، اپنے ساتھیوں کو پلایا، پھر وہ بھی کیا ہے شکم سیر ہو گئے تو خود پیا، پھر اسی برتن میں پھر دوبارہ اتنا ہی دودھ دوہا، برتن پھر بھر گیا تو اسے ام معبد کے پاس چھوڑ کر آگے چل نکلے۔ لیکن یہ جو واقعہ تھا یہ ام معبد پر بہت اثر کیا، اور ام معبد نے اس واقعے کا ذکر ایسے انداز میں کیا کہ وہ انداز اتنا نرالا تھا کہ ام معبد کو قیامت تک کے لیے حدیث کے الفاظ میں اللہ تبارک و تعالی نے سیو کر دیا۔ وہ الفاظ کیا تھے ابھی ہم دیکھیں۔ تھوڑی دیر گزری کہ ان کے شوہر ابو معبد اپنی کمزور بکریوں کو جو دبلے پن کی وجہ سے مریل چال چل رہی تھی ہانکتے ہوئے لے آئے، دودھ دیکھا تو حیرت میں پڑ گئے، پوچھا یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ جبکہ بکریاں تو دور دراز تھی اور گھر میں کوئی بکری ایسی نہ تھی جو دودھ دیتی۔ بولی بخدا کوئی بات نہیں سوائے اس کے کہ ہمارے پاس سے ایک بہت ہی بابرکت آدمی گزرا ہے جس کی ایسی اور ایسی بات تھی اور یہ حال تھا۔ ابو معبد نے کہا کہ یہ تو وہی صاحب قریش معلوم ہوتا ہے جسے قریش تلاش کر رہے ہیں، اچھا ذرا اس کی کیفیت بیان کرو۔ اس پر ام معبد نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نہایت ہی دلکش انداز سے اوصاف و کمالات کا ایسا نقشہ کھینچا کہ تمام لوگ آج تک اس کے محتاج ہیں۔ اس تعریف سے زیادہ کوئی ایسا نقشہ کھینچنے والا پھر بعد میں پیدا نہیں ہوا، اور ایسے الفاظ کو چنا کہ سننے والا ایسا لگ رہا تھا کہ وہ گویا کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہے۔ ایسے الفاظ کے ساتھ ایسا نقشہ کھینچا کہ آج تک حدیث کی کتابوں میں حلیہ مبارک کے اعتبار سے ام معبد کی یہ حدیث ثبت ہے اور قیامت تک رہے گی۔ یہ اوصاف بڑے پیارے انداز میں کھینچے گئے، اس کے لیے ایک الگ عنوان چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک پر جو ام معبد نے کھینچا، انشاءاللہ وہ چیزیں میں آپ کے سامنے لاؤں گا۔ یہ اوصاف سن کر ابو معبد نے کہا کہ واللہ یہ تو وہی صاحب قریش ہے جس کے بارے میں لوگوں نے قسم کھا کے کہا کہ یہ دراصل کیا ہے، مکے سے نکلنے والی وہ شخصیت ہے جس کے لحاظ سے اس کے بول اور جس کے دعوت پر لوگ جمع ہو رہے ہیں۔ اور اس کے بعد اپنی خواہش دری اپنے بیوی سے ابو معبد نے کہا کہ میرا تو ارادہ یہ ہے کہ میں آپ کی رفاقت اختیار کروں، کوئی راستہ ملا تو میں ضرور ایسا کروں گا۔ یہاں یہ حالات پیش آ رہے تھے مدینے کے راستے میں، ادھر مکے میں ایک آواز ابھری جسے سن رہے تھے لوگ مگر بولنے والا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ آواز یہ تھی کہ اللہ رب العرش ان دو رفیقوں کو بہترین جزا دے جو ام معبد کے خیمے پہ نازل ہوئے۔ وہ دونوں خیر کے ساتھ اترے، خیر کے ساتھ روانہ ہوئے، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق ہوا وہ کامیاب ہوا۔ ہائے قصی، یعنی قصی قبیلہ ہے، اللہ نے اس کے ساتھ کتنے بے نظیر کارنامے اور سرداریاں تم سے سمیٹ لی۔ بنو کعب کو ان کی خاتون کے قیام گاہ اور مومنین کی نگہدانش کا پڑاؤ مبارک ہو۔ تم اپنی خاتون سے اس کی بکری اور برتن کے متعلق پوچھو، تم اگر خود بکری سے پوچھو گے تو وہ بھی شہادت دے گی۔ یہ اشعار کی شکل میں ایک جن گا رہا تھا جو نظر تو نہیں آ رہا تھا، لیکن اس واقعے کی اطلاع یہاں دے رہا تھا کہ تم لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکال کر کتنی بڑی بدبختی کی، اگر وہ یہاں رہتے تو کتنے بے نظیر کارنامے اور سرداریاں تمہارے پاس آتی، لیکن تم نے وہ سب کچھ اپنے ہاتھوں خود برباد کر لیا۔
اور وہ خاتون جو ام معبد نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مہمان بنایا اور بکری سے دودھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوہا، تو اس کی عظمتوں کے متعلق تم بکری سے بھی پوچھو گے تو وہ شہادت دے گی۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ہمیں معلوم نہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کدھر کا رخ فرمایا ہے، اسی وقت ہم کو معلوم ہوا جب ایک جن نے مکے میں یہ اشعار پڑھتے ہوئے آیا۔ لوگ اس کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے، اس آواز کو سن رہے تھے، لیکن خود اسے نہیں دیکھ پا رہے تھے، یہاں تک کہ وہ بالائی مکے کی طرف نکل گیا۔ وہ کہتی ہیں کہ جب ہم نے اس بات کو سنا تب ہم کو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کدھر کا رخ فرمایا ہے، یعنی آپ کا رخ مدینے کی جانب ہے، تب کہیں جا کے ہم کو معلوم ہوا۔ انہی واقعات میں ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ راستے میں سراقہ بن مالک نے بھی تعاقب کیا، اور اس واقعے کو سراقہ خود بیان کرتے ہیں۔ سراقہ کہتے ہیں کہ میں اپنی قوم ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا اپنی قوم کے ساتھ، جو ان کا قبیلے کا نام تھا مدلج، بنو مدلج میں ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں ایک آدمی آ کر ہمارے پاس کھڑا ہوا، اور ہم بیٹھے ہوئے تھے تو اس نے کہا کہ سراقہ، میں نے ابھی ساحل کے پاس چند افراد دیکھے ہیں، میرا خیال یہ ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ہی ہیں۔ سراقہ کہتے ہیں کہ میں بھی سمجھ گیا یہ وہی لوگ ہوں گے، لیکن انعام کا مسئلہ تھا نا، اس واسطے میں نے اس آدمی سے کہا کہ وہ لوگ نہیں ہیں، تم نے تو کیا ہے فلاں فلاں کو دیکھا ہوگا جو ابھی ہمارے آنکھوں کے سامنے سے گزر کے گئے تھے۔ پھر میں مجلس میں دیر تک بیٹھا رہا۔ اس کے بعد جب سب کو اطمینان ہو گیا، وہ آدمی بھی بیٹھ گیا جس نے اطلاع دی، تو حضرت سراقہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں اٹھ کر اندر گیا اور اپنی لونڈی کو حکم دیا کہ میرا گھوڑا نکالو، اور نکال کے سیدھے اس ٹیلے کے پیچھے لے جا کر روک کر میرا انتظار کرو۔ ادھر میں نے اپنا نیزہ لیا، تلوار لی، اور گھر کے پچھواڑے سے نکل کر سیدھے وہاں پہنچا جہاں میری لونڈی میرا گھوڑا لیے ہوئے انتظار کر رہی تھی، اور میں اس کے پاس سے گھوڑا لیا، سوار ہوا، اور جو راستہ اس نے بتلایا تھا اس طرف میں بھی اپنے گھوڑے کو دوڑانے لگا، یہاں تک کہ میں نے دیکھ لیا اور قریب آ گیا۔ جیسے ہی میں نے پکڑنے کی کوشش کی، گھوڑا مجھ سے پھسلا اور میں گر گیا۔ میں اٹھ کر کیا ہے اس زمانے کے رواج کے مطابق ترکش سے تیر نکالا، پھانسے پر رکھا، اور یہ جاننا چاہا کہ یہ کام میرے لیے اچھا ہے یا نہیں، تو وہ تیر نکلا جو مجھے پسند نہ تھا، لیکن پھر بھی اصل مسئلہ یہ تھا کہ انعام بہت بڑا تھا، 100 اونٹ کا انعام۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کی نیت سے پھر ایک مرتبہ وہ کہتے ہیں کہ میں گھوڑے پہ سوار ہوا اور ان تک پہنچنے کی کوشش کی۔ جب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب پہنچ گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات سن رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے جا رہے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو پیچھے اتنا بڑا خطرہ آ رہا تھا ملتفت ہو کر بھی نہیں دیکھتے تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے جا رہے تھے اور ابو بکر صدیق نے دیکھ لیا، تو ایسے وقت میں پھر گھوڑے کے اگلے دونوں پاؤں زمین میں دھس گئے، یہاں تک کہ گھٹنوں تک جا پہنچے، اور میں اس سے گر گیا۔ پھر میں نے اسے ڈانٹا تو اس نے اٹھنا چاہا، لیکن وہ اپنے پاؤں کو بمشکل نکال سکا، ایسا معلوم ہو رہا تھا کوئی پکڑ کے اسے کھینچ رہا ہے۔ بہرحال میں جب سیدھا کھڑا ہوا تو کہتے ہیں کہ پاؤں کے نشان سے آسمان کی طرف دھواں اور غبار اٹھ رہا تھا۔ پھر میں نے قسمت معلوم کرنے کے تیر نکالے، پھر مجھے وہی تیر نکلا جو مجھے پسند نہیں تھا، تو میں سمجھ گیا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ نہیں سکوں گا، یہ اللہ کی طرف سے کچھ ہو رہا ہے، یہ محفوظ ہیں۔ اس حیثیت سے
حضرت سراقہ بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے پھر اس کے بعد امان کے لیے پکارا، اے اللہ کے رسول مجھے امان دے دیجئے، مجھے امان دے دیجئے۔ کہاں پکڑنے کی بات، کہاں خود امان طلب کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے، اور میں اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو اس وقت میرے دل میں یہ بات اچھی طرح بیٹھ گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ یعنی اسلام غالب ہو کر رہے گا۔ چنانچہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کی قوم نے آپ کے بدلے دیت کا اعلان کر رکھا ہے، انعام کا 100 اونٹوں کا، اور ساتھ ہی میں نے لوگوں کے عزائم سے بھی آپ کو آگاہ کیا اور توشہ اور ساز و سامان کی بھی پیشکش کی، یعنی کھانے کے لیے تحفے بھی دیے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سامان نہیں لیا اور مجھ سے کوئی سوال بھی نہیں کیا، صرف اتنا کہا کہ ہمارے متعلق رازداری برتنا، کسی کو نہ کہنا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ آپ مجھے ایک امن کا لیٹر لکھ کر دے دیں۔ دیکھیے کہاں وہ قسم پرسی کا عالم، جہاں مکے سے نکل کے تنہا اللہ کے رسول مدینہ جا رہے ہیں، لیکن ایک شخص جو گرفتار کرنے کے لیے آتا ہے اس کو اتنا یقین ہوتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے غالب آ کر رہیں گے اور میرے قبیلے تک بھی ان کی حکومت پہنچ جائے گی، اس وقت مجھے امان مل جائے، اس واسطے وہ امان طلب کر رہے تھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ نہیں کہا کہ ارے کہاں بھائی بات، میں کیوں امان دوں، میں تو جا رہا ہوں ابھی مدینہ، نہیں کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کی تصدیق کی، گویا کہ ایک طرح مبہم الفاظ میں بتا دیا کہ یہ دین غالب ہو کر رہے گا۔ تو عامر بن فہیرہ کو حکم دیا کہ وہ امان لکھ کر دے دیں، اور ایک ٹکڑے پر لکھ کر انہوں نے دے دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ اس واقعے میں بہت سی نصیحتیں پنہاں ہیں، تو وہ چیزیں انشاءاللہ میں آپ کو اگلی مجلس میں بتاؤں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔